آپ کے سامنے آج رکھتے ہیں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا واقعہ۔ یہ واقعہ کہاں سے آیا؟ ایک پولیس والے کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اس کی طرف سے بتایا گیا وہ کراچی میں فیصل آباد سے گئے ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے، ایک ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح سے مخبری ہوئی، کس طرح سے پتہ چلا کہ 15 سال پہلے جرم کرنے والا بندہ کراچی میں موجود ہے۔ یہ ساری انفارمیشن لے کے وہ باقاعدہ ایک گروپ کی صورت میں وہاں گئے۔ ان کے انچارج تھے ایک ASI صاحب اور ان کے ساتھ 3-4 دوسرے کانسٹیبل بھی تھے، حوالدار بھی تھے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے کس طرح سے ریڈ کیا، بڑی ہی حیران کن قسم کی یہ کہانی ہے۔ 15 سال پہلے کیا ہوا تھا، یہ تاندلیا والا کی بات ہے۔ تاندلیا والا کے کسی گاؤں میں ایک شخص جس کا نام حق نواز ہے، اس کے گھر کے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کا اپنا کہنا ہے حق نواز کا کہ میرے گھر لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے دفاع میں ان پر فائرنگ کر دی۔ ایک موقع پر بندہ مر گیا اور 3 کو ٹانگوں میں گولیاں لگ گئیں۔ گو کہ اس نے سارا کچھ اپنے دفاع کے لیے کیا تھا، لیکن قانون یہ چیزیں بعد میں دیکھتا ہے، پہلے گرفتار کرتا ہے، مقدمہ چلتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا جرم کتنا ہے۔ جو بھی تھا، لیکن اس بندے نے ایک قتل کیا تھا، 3 کی ٹانگیں توڑ دی تھیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے یہاں پہ رہ کے ہو سکتا ہے کہ انصاف نہ مل سکے، اگر انصاف ملتا بھی ہے تو اس میں تاخیر ہو جائے، انصاف کے دوران ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کوئی سزا بھی ہو جائے، سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس نے پھر اپنے گھر سے اپنے بچوں کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، کراچی جا بسا۔ وہاں پہ بھینس کالونی میں اس نے اپنا کام شروع کر لیا۔ ایک تو اس کی طرف سے باقاعدہ یہ کاروبار شروع کر لیا گیا کہ یہ جو بیلنس لوڈ کرتے ہیں موبائل وغیرہ میں، ایک اس کا یہ کاروبار تھا اور دوسرا اس نے ایک رکشے کا سٹینڈ بھی لے لیا، وہاں پہ یہ ٹوکن دے کے رکشے کھڑے کیا کرتا تھا۔ یہ 2 کاروبار اس بندے کی طرف سے کر لیے گئے۔ ایک اس نے بہت بڑی احتیاط کی کہ اپنا شناختی کارڈ کہیں بھی استعمال نہیں کیا، اور اس بندے کی طرف سے موبائل فون بھی کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر یہ موبائل فون استعمال کرتا تھا تو اپنی بیوی کا موبائل فون استعمال کر لیتا تھا، اور وہاں پہ جا کے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وہاں پہ ایک اور شادی کر لی۔ اس عورت کا تعلق تھا گوجرا سے اور وہ گجر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو بھینس کالونی میں اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ خاتون بھی بھینس کالونی کی رہنے والی تھی جس کے ساتھ اس نے وہاں پہ شادی کر لی تھی۔ 15 سال تک اس نے موبائل فون استعمال ہی نہیں کیا، اور اپنے شناختی کارڈ سے کوئی سم بھی اس کی طرف سے نہیں نکالی گئی۔ اتنی زیادہ اس کی طرف سے احتیاط کی گئی، لیکن بندہ کہیں نہ کہیں کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے، اپنی گرفتاری کا خود ہی اہتمام کر دیتا ہے۔ 15 سال کے بعد اس کی بیوی کی طرف سے ایک سم خریدی گئی، اور اس سم کو اس نے جیسے ہی استعمال کیا وہاں تک خبر پہنچ گئی، اپنے خامد کا بھی اس نے کسی نہ کسی حوالے سے نام لے دیا۔ تو وہ تو پہلے ہی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، تاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مکمل طور پر اس کی نگرانی کی گئی اور وہاں بھی اس کے پیچھے کچھ مخبر لگا دیے گئے، تو پتہ چل گیا کہ یہی بندہ ہے، حق نواز ہے، جو تاندلیا والا سے 15 سال پہلے فرار ہوا تھا اور وہاں پہ جا کے یہ چھپا ہوا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ فیصل آباد سے ٹیم وہاں پہ گئی تھی۔ یہ بندہ آج کل ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں قید ہے۔ یہ خود بھی اپنی زبانی لوگوں کو کہانی سناتا ہے۔ پولیس وہاں پہ جاتی ہے، جا کے تھانے میں رپورٹ کرتی ہے۔ تھانے والے وہاں پہ جو مقامی ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ اپنی سرچ وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ حق نواز کی دکان تھی، وہاں پہ گئے تو پتہ چلا کہ حق نواز کی دکان 2 دن سے بند ہے۔ تو اس کو کس نے بتا دیا کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ وہ کہیں جا کے چھپ گیا۔ پولیس والے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہو کیا گیا، اس نے دکان کیوں بند کر دی؟ لیکن ان کی طرف سے یہ سوچا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مخبری ہوئی ہو، یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے یہ دکان بند ہو، 1-2 روز میں وہ دکان پر آ جائے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے بھی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ بندہ 15 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور اس کی دیانت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایماندار آدمی ہے، اپ رائٹ آدمی ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اس کا کسی کے ساتھ تنازع نہیں ہے۔ تو پولیس نے 1-2 دن اور وہاں پہ ریکی کی۔ تیسرے چوتھے دن اس بندے کی طرف سے دکان کھولی گئی۔ پولیس والے تو اس کی نگرانی کر رہے تھے، اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ پولیس پارٹی وہاں پہ پہنچ گئی، ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اس کے سامنے گیا، اس کا بازو پکڑا اور کہا کہ سنا سونیا کی حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا 15 سال پہلے تاندلیا والا چلے جاؤ تو تم نے کیا کیا تھا، کیا تھا بتاؤ ذرا، ہم وہی ہیں۔ اس نے کہا اچھا تم پولیس والے ہو؟ ان کو دیکھ کے وہ ششدر رہ گیا،
لیکن اس نے کہا کہ میں بھی اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، اور آج کل تو میں زیادہ ہی انتظار میں تھا کیونکہ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں شادیاں کروں، شادیوں کے بعد پولیس مجھے پکڑے تو وہ میرے لیے زیادہ سبکی کا سامان تھا۔ میں خود چاہتا تھا کہ پولیس کے پاس چلا جاؤں۔ اس نے کہا کہ کسی قسم کی پولیس ٹینشن نہ لے، میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا، آپ نے مجھے ہاتھ کڑی لگانی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ ضرور آپ کر لیجئے، لیکن میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس حوالدار کی طرف سے جو مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، ساتھ ہی دوسرے پولیس والے بھی آ گئے، اس کی بیگم بھی وہاں پہ آ گئی، تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو بیگم کی طرف سے کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ کس طرح سے پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کیا جائے، اچھا ہو گیا کہ آپ لوگ خود یہاں پہ آ گئے۔ تو ان کی بیگم کی طرف سے کہا گیا کہ حق نواز پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو چھڑا لوں گی، میرے زیورات بک جائیں، میرا کاروبار بک جائے، میری بھینسیں بک جائیں، جو بھی مجھے کرنا پڑا میں آپ کے لیے کروں گی، پریشانی ہونا، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو پولیس پارٹی ان کو لے کے جیل میں چلی گئی۔ تو حق نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ مطمئن ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی قانون نے کرنا ہے میرے بارے میں کرے، فیصلہ جو بھی عدالت کی طرف سے میرے خلاف آنا ہے اس کو سننے کے لیے، اس کو بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حق نواز یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ سزا نہیں ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان کی لواحقین کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے اور معاملات اب تک 45 لاکھ میں طے ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے پاس اتنی ہی اطلاع تھی، اتنا ہی واقعہ ہمارے پاس تھا، اس میں مزید پیش رفت ہوگی۔ پولیس والوں سے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ رہے اور عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے اور جس طرح سے بارگیننگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔